أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أحمد ربي الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله مستكملين شرفاء وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اپنی صحت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی عافیت کے ساتھ. انشاءاللہ آج ہم لاسٹ سیشن کے کچھ پوائنٹس ہیں اس کو ہم تھوڑا سا اور فردر ڈیپتھ میں جا کے کنٹینیو کریں گے، اور اس کے بعد فردر ہم اپنے سیشن کو آگے کنٹینیو کریں گے. جو سورہ یونس کی ورس نمبر ہے 40 انشاءاللہ یہاں سے آج ہم شروع کریں گے. تو یوسف علیہ السلام قید کے اندر، ان کے جو قید کے جو دو ساتھی تھے جو جیل میں ان کے ساتھ داخل ہوئے تھے، ان کو اسلام کی، توحید کی دعوت دے رہے تھے، اور ان کو وہ تبلیغ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ما تعبدون من دونہ الا اسماء، نہیں تم عبادت کرتے اللہ کے علاوہ مگر صرف اور صرف چند ناموں کی، سمیتموها انتم وآباؤکم، جس کو تم نے خود ہی گھڑ لیا ہے، رکھ لیا ہے تم نے یا تمہارے آبا و اجداد نے، ما انزل اللہ بها من سلطان، اور اللہ نے اس کے بارے میں کوئی بھی دلیل نازل نہیں کیا آسمان سے. ذالک الدین القیم، اور یہی جو دین ہے، ذالک مبتدا، الدین جو ہے خبر، دونوں معرفہ تو حسر پیدا ہوتا ہے. ذالک الدین القیم، یہی جو دین ہے، یہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے اندر کیا ہے، مضبوطی ہے، یہ بالکل سیدھا دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر جو لوگ ہیں وہ اس چیز کا علم نہیں رکھتے. تو دو پوائنٹس ہیں انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے اس آیت سے. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ گائے بگائے جگہ جگہ ایک چیز کو ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں قرآن کے اندر، وہ ہے ما انزل اللہ بها من سلطان. سورۃ النجم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کفار مکہ کے جو عقائد تھے ان کو ڈسکس کرتے ہوئے یہ بات کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی اس کے اوپر. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں یہ کیوں کہتے ہیں کہ ما انزل اللہ بها من سلطان، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اس کے بارے میں کچھ نازل نہیں کیا، آسمان سے اس کے بارے میں کچھ نازل نہیں کیا، آسمان سے اس بارے میں کچھ نازل نہیں کیا. کیوں؟ کیا ریزن ہے؟ ہمیشہ اللہ تعالیٰ میں باؤنڈ کر رہے ہیں کہ تم نے جو بھی اپنی سوچ بنانی ہے، تم نے جو بھی اپنے فیصلے کرنے ہیں، تم نے جو اپنے مائنڈ میں، اپنے پرسیپشن میں، اپنے خیالات میں، اپنے افکار میں، اپنے عقائد میں، اپنے نظریات میں تم نے جو سچ کہنا ہے، جس کو تم نے جھوٹ کہنا ہے، یا جس کو تم نے صحیح کہنا ہے، یا جس کو تم نے غلط کہنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ باؤنڈ کر رہے ہیں کہ ما انزل اللہ بها من سلطان، کہ اس کو تم باؤنڈ کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے ما انزل اللہ کا، ما انزل اللہ کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، جس کو ہم آسان الفاظوں میں وہی کہتے ہیں. اور قرآن کا ایک اور ایک بڑی اچھی اپروچ ہے. کفار مکہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، کہ تم اس چیز کو مانو جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا، تو اس کے اپوزیشن کے اندر وہ کہتے تھے بل نتبعوا،
ہم اس کو نہیں مانیں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا وہی کو، بلکہ ہم کیا کریں گے، ما وجدنا علیہ آبانا، اور ایک آیت میں آتا ہے ما الفینا علیہ آبانا، بلکہ ہم صرف اور صرف اس چیز کو مانیں گے، فالو کریں گے، اپنا دین سمجھیں گے، اپنا عقیدہ بنائیں گے جس کو ہم نے اپنے آبا و اجداد، فور فادر اینڈ سسٹر، اپنے خاندان والوں کو جس کے اوپر پایا ہم نے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے آج ہماری سوسائٹی کے اندر۔ جبھی میں نے اس کو دوبارہ سے اس ٹاپک کو میں لے کے آیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسان کے لیے چاہتے ہیں کہ تم اپنا، تمہاری برادری ہو، تمہاری فیملی ہو، تمہارا پڑھنا ہو، تمہارا اوڑھنا ہو، تمہارا بچھونا ہو، تمہارا کھانا ہو، تمہارا پینا ہو، تمہاری سوچ، تمہاری ایک ایک چیز جو ہے وہ قرآن و حدیث سے باؤنڈ ہونی چاہیے، اس سے بیکڈ ہونی چاہیے، اس سے ایک ریفرنسڈ ہونی چاہیے۔ یہ ایک سوچ ہے جو اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں پہ قرآن میں ہمیں سمجھاتے ہیں، اور آپ یقین مانیں گے، شاید مانیں شاید نہ کریں یقین، کہ آج ہماری بہت ساری بربادیوں کا جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی چلا رہے ہوتے ہیں بہت سی جگہوں کے اوپر۔ مطلب ایک جو دنیا کے اندر آج بیلنس آؤٹ ہے نا، وہ صرف بیلنس اس وجہ سے آؤٹ ہے کہ ہم نے اپنی چیزوں کو، ہم نے اپنی عقل کو کیا کیا ہے، اپنی لاجک کو ہم نے حاکم بنا دیا، ہم نے اپنی لاجک کو بڑا بنا دیا ہے، اور جو ڈیوائن لاجک ہے جس کو ہم وحی کہتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، جس کو ہم مان صلی اللہ کہتے ہیں، جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، اس کو ہم نے جو ہے نا بیک فٹ پہ لے آئے۔ اور یہ بڑی گہری بات ہے، اور یہ بڑا ایک اصولی اختلاف ہے ہمارے سوسائٹی کے اندر، ہمارے مائنڈ کے اندر، ہمارے خاندانوں کے اندر۔ ہم اس طریقے سے جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو بھی یہ بولا، جس طرح اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، یوسف علیہ السلام اس کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ مطلب ایک چیز کفار مکہ کو بولی جا رہی ہے اراؤنڈ 1400 سال پہلے، اور ایک چیز یوسف علیہ السلام بھی وہی بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی بات کہتے تھے، اللہ کے نبی جو یوسف علیہ السلام ہے وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ مطلب ایسی کیا اتنی پاورفل چیز ہے جو اتنی صدیوں سے آج تک چینج نہیں ہو رہی۔ یوسف علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ما انزل اللہ بہا من سلطان، کہ تم اپنی زندگی میں جو کچھ بھی پلان کرو، ڈیزائن کرو، وہ ما انزل اللہ وحی کے تحت کرو، وہ قرآن کے تحت کرو۔ اور اللہ کے رسول بھی جب آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بھی کفار مکہ کو یہ کہتے ہیں تبعوا ما انزل اللہ، کہ تم بھی وہی کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا آسمان سے۔ تو یہ بہت ساری غلطیاں ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر، اور اس کو ہم کسی بھی ایسپیکٹ سے لے لیں، اللہ تعالیٰ نے زندگی ہماری بڑی آسان رکھی ہے۔ اور آج کا جو لاک ڈاؤن اور یہ کرونا چل رہا ہے، مطلب جو ایک منیمل لائف اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو میانہ روی اختیار کرتا ہے، بڑی چھوٹی سی میں بات رکھوں گا، میانہ روی جو انسان اختیار کرتا ہے، یہ ایک مان صلی اللہ بات ہو رہی ہے، جو وحی کی بات ہو رہی ہے، وہ کبھی مجبور نہیں ہوتا، کبھی لاچار نہیں ہوتا، کبھی وہ ساحل نہیں بن سکتا۔ کیونکہ زندگی جو ہے، یاد رکھے گا، جب تک زندگی ہے، آپ ہارٹ بیٹ چیک کرتے ہیں نا جا کے، اور ای سی جی کراتے ہیں، تو ای سی جی کی آپ رپورٹ نہیں ہے تو کبھی جو ہارٹ بیٹ کی جو ویو ہے اس کی ویژولائزیشن کبھی وہ اوپر ہوتی ہے اور کبھی زندگی نیچے ہوتی ہے، پھر کبھی اوپر ہوتی ہے، کبھی زندگی نیچے ہوتی ہے۔ تو یہ زندگی کا نام ہے، اس کو ہم ای سی جی کے اندر ویژولائز کر لیتے ہیں، اور یہ ہمیں بہت کچھ اور بھی سکھا رہی ہوتی ہے۔ تو وہ ای سی جی ہمیں کیا سکھا رہی ہوتی ہے کہ کبھی آپ کی زندگی اچھی ہوگی، کس ایسپیکٹ سے، مطلب فزیکلی بڑے اچھے ہوں گے، کبھی آپ کی صحت بڑی اچھی ہوگی، کبھی آپ کے اصول بڑے اچھے جا رہے ہوں گے، کبھی آپ کا کھانا پینا بڑا اچھا جا رہا ہوگا، کبھی آپ کا کاروبار بڑا اچھا جا رہا ہوگا، کبھی آپ کا ریلیشن شپ بڑا اچھا جا رہا ہوگا، کبھی جو کائنات ہے بڑا اچھا آپ کو رسپونڈ بیک کر رہی ہوگی، کبھی آپ کے رشتہ داریاں بڑی اچھی چل رہی ہوں گی، اور کبھی ای سی جی کی جو رپورٹ جب نیچے آ جاتی ہے تو زندگی کیا بتاتی ہے کہ کبھی کبھی آپ کا ڈاؤن فال ہوگا۔ مطلب آپ نے بہت 10 15 20 سال کمایا، اچھا کھایا، اب 2 4 5 سال آپ کے ڈاؤن فال کے رہیں گے، زندگی سکھاتی ہے ہمیں۔ تو زندگی نام ہی سی چیز کا ہے۔ ہاں، ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ ایک بیلنس کے اندر ہم رہیں، تو بیلنس کے اندر تو یاد رکھے گا کہ جب ای سی جی کی رپورٹ جو ہے میں نے کہا زندگی سکھاتی ہے، تو ویژولائزیشن جب اس کی بالکل اسموتھ ہو جائے، دیٹ مینس کہ اب یہاں پہ لائف ایگزسٹ نہیں کرتی۔ ڈاکٹر جو ہے نا وہ جب سمپل ایک آواز آ جائے نا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب اس کی روح جو ہے نا وہ پرواز کر چکی ہے، یہ انسان اب جو ہے نا انسان نہیں رہا، ایکس وائی زی جو بھی انسان تھا اب اس کو میت بولا جاتا ہے، یا پھر اس کو ہم بول دیتے ہیں ڈیڈ باڈی ہے۔ مطلب ابھی سے 4 5 منٹ پہلے جو انسان جو ہے نا محمد تھا، احمد تھا، قاسم تھا، علی تھا، فراز تھا، اب وہ کیا بول دیا جائے گا، جی میت ہے جی۔ تو یا تو آپ وہ اپ اینڈ ڈاؤن کے ساتھ زندگی کو قبول کر لیں، یا پھر آپ کیا کریں، اس کو ایک جو اسٹریٹ لائن ہے اس کے ساتھ آپ رکھیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تھا کہ جو انسان میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ کبھی بھی زندگی میں نیچے رہے گا، تو جو میانہ روی اس نے اختیار کی ہوگی، وہ بہت ہائیک پہ، بہت جو ہے نا وہ
उड़ानों के ऊपर नहीं चल रहा होगा तो जाहिर सी बात है अपने आप को बैलेंस करके चलेगा। मिसाल के तौर पे एक इंसान के पास एक मंथली एक फाइनेंस का एक बजट है, ठीक है जी, अब वो ना बिल्कुल जो है ना अपने हाथों को बांध के रखता है जिसको कुरान कहते हैं, ना वो जो है ना उसको बिल्कुल खोल देता है। वला तजाल यदका मगलूलतन इला उनुक़िका वला तबसुतहा कुल्लल बस्त, ना वो अपने हाथों को है ना यहाँ से बांध के रखता है कि बिल्कुल खर्च नहीं करेगा, और ना उसको बिल्कुल खोल देता है, बल्कि क्या करता है म्याना रवि इख्तियार करता है, बड़े तरीके और बैलेंस के साथ चलता है। तो ऐसा इंसान क्या है, अल्लाह ने ज़िंदगी आसान रखी है, ऐसा इंसान क्या है, अच्छे हालात हो बुरे हालात हो, लॉकडाउन हो लॉकडाउन ना हो, कारोबार और ज़िंदगियाँ और जो है ना उरूज पर हो या नहीं हो, डाउनफॉल आ रहा हो, तो वो क्या होगा, हम कहीं ना कहीं वो सर्वाइवल की पोजीशन पे वो निकल जाएगा। वो नीड बेस अपनी लाइफ को गुजारेगा, वो वांट बेस अपनी लाइफ को नहीं गुजारेगा। तो ये बड़ी गहरी बात है ये। तो अब हम क्या है कि हम उसको क्या करते हैं, आर्टिफिशियल लाइफ की तरफ जाते हैं, हम उस बैलेंस को ख़राब कर रहे होते हैं। तो जैसे जैसे हम उस बैलेंस को ख़राब करेंगे, जिस जगह पे आप उस बैलेंस को ख़राब करेंगे, आप यकीन करें आपकी ज़िंदगी जो है ना वो मुश्किल होना शुरू हो जाएगी। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी बड़ी आसान रखी है। मैं एक हदीस पढ़ा था, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि खाना जो होता है वो लुक़मतुल लुक़मतान, वो तो कुछ चंद लुक़मे होते हैं, जिसको आजकल हमारे जितने भी डाइटिशियन हैं वो कहते हैं कि अपनी मील्स के जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसको आप बढ़ा दें। हमारे यहाँ क्या 2 मील्स लेनी है, 3 मील्स लेनी है, वो कहते हैं कि आप 7 मील्स लें, 5 मील्स लें, लेकिन उसको डिवाइड करें, थोड़ा थोड़ा करें। तो अल्लाह के रसूल की वो बात की जी खाना तो लोग होता है लुक़मतुल लुक़मतान कुछ, तो वो कहने की बात ये है कि उससे ऊपर जो हम कर रहे हैं अपने आप को, हम चाहे वो डाइट के एस्पेक्ट से देखें, हम चाहे हम उसको फाइनेंस के एस्पेक्ट से देखें, फिर हम बाद में रोएं कि हमारे पास जो है ना वो पैसों की तंगी हो रही है और बहुत सारे और मसाइल हो रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि हमने वो जो लिमिट्स हैं, अल्लाह ताला ने जो बैलेंस हमारी लाइफ में दिया है, हम उस बैलेंस को ख़राब कर रहे होते हैं। तो बातों के अंदर अल्लाह ताला हर जगह ये बात कहते हैं कि तुम अपनी ज़िंदगियों को वही के मुताबिक, वही के ताबे गुजारो। अल्लाह ताला ने बहुत खुशियाँ रखी हैं, हमें वो खुशियाँ दिख नहीं रही होती। अल्लाह ताला ने, अल्लाह कहते हैं ना वाताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुम, अल्लाह ताला ने तुम्हें हर वो चीज़ अता की है जो तुमने मांगी है, लेकिन तुम्हारे मुताबिक अता नहीं की, अल्लाह ने अपने मुताबिक अता की हुई है। वो तुम्हारे पास है, वो तुम्हारी सराउंडिंग में एग्जिस्ट करती है, तुम्हारे मिजाज के मुताबिक नहीं है, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है। लेकिन क्या है, तुम उसको उस नज़र से नहीं देख पा रहे। तुम्हें खुशी चाहिए, तुम्हें खुशी मिलेगी, तुम्हें सुकून चाहिए, तुम्हें सुकून मिलेगा, लेकिन जो तुमने परसेप्शन, जो तुमने उसूल, जो तुमने नज़रिया, जो तुमने अकीदा अपने माइंड में खुद बना लिया है खुशी का, वैसे खुशी अल्लाह ताला कभी भी नहीं देता एक इंसान को। खुशी कैसे मिलेगी, अल्लाह के हिसाब से खुशी मिलेगी। सुकून कैसे मिलेगा, अल्लाह के हिसाब से सुकून मिलेगा। तो ये बातें थी जिसको अल्लाह ताला कहते हैं मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, कि अल्लाह ने उसके बारे में कोई दलील नाजिल नहीं की। तो इंसान ने जहाँ जहाँ भी उस वही से हट के अपने आप को कहीं लाने की कोशिश की है, मतलब आज अल्लाह के रसूल ने ये जो लॉकडाउन टेक्नोलॉजी दिखाई ना, क्या टेक्नोलॉजी थी हमारे पास, क्या क्या था हमारे पास। और इनफैक्ट चले हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, पाकिस्तानी जो है दुनिया की जो बड़ी बड़ी इस टाइम पे सिविलाइजेशंस हैं जो अपने आप को चैम्पियन करार देते हैं कि हम सुपर पावर्स भी हैं और हम जो है ना हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, बेस्ट मेडिकल हमारे पास सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। तो उनकी इन सारी सहूलतों के बाद, इतनी डेवलपमेंट के बाद, एंड में वो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बात की तरफ जाते हैं। मतलब आइसोलेशन क्या है, लॉकडाउन क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, अल्लाह के रसूल ने पहले बता दिया था कि जो बीमार जानवर है उसको सेहतमंद जानवर के करीब ना लेके जाओ, उसको दूर रखो। तो क्वारंटीन क्या है, दूर रखना। मैक्सिमम इलाज हमने क्या कर दिया, दूर कर दिया हमने। तो ये क्या मान ज़रा, तो हमें ये पता चलना चाहिए कि हमारी जो ज़िंदगी अल्लाह ताला ने रखी है, चाहे वो जिस्मानी ज़िंदगी हो हमारी, चाहे वो रूहानी ज़िंदगी हो, वो वही मान सल्लल्लाह के अंदर रखी है अल्लाह ताला ने। और इसको इस तरह देखें ना, अल्लाह ताला हमारा दुश्मन तो नहीं है ना, अल्लाह ताला हमारा दुश्मन तो नहीं है। 70 माओं से 700 माओं से ज़्यादा उसकी मोहब्बत को हम जो है लिमिट नहीं कर सकते कि इतनी माएँ उतनी माएँ, उसकी बेइंतहा मोहब्बत है। वो अलवदूद है, वो बहुत प्यार करने वाला है। उसकी किसी सिफत को आप बाउंड नहीं कर सकते कि अल्लाह की जो सिफत ये है वो इतनी है, किसी फिगर के साथ, किसी क्वांटिटी के साथ। वो बेतहाशा मोहब्बत करता है, अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। उसकी रहमत ही इतनी बड़ी है कि उसने अपनी रहमत को 2 नाम दिए हैं, रहमान और रहीम। दोनों का जो मादा और रूट वर्ड है वो रहमत से निकला है, इतनी बड़ी रहमत है उसकी। तो वो क्या हमारा बुरा चाहेगा। तो ज़िंदगी में अपने ये उसूल बनाएं कि आप हमेशा अपनी ज़िंदगी के हर फैसले, मैंने क्या खाना है, मैंने क्या नहीं खाना,
میں نے کون سا بزنس کرنا ہے، میں نے کون سا بزنس نہیں کرنا، میں نے کیا چیز پڑھنی ہے، میں نے کیا چیز نہیں پڑھنی، میں نے کس سے دوستی کرنی ہے، میں نے کس سے دوستی نہیں کرنی، میں نے کس سے غصہ کرنا ہے اور کتنا غصہ نہیں کرنا، کہاں غصہ کرنا ہے کہاں غصہ نہیں کرنا، کہاں میں نے کسی دشمنی رکھنی ہے کہ دشمنی نہیں رکھنی، کہاں کس سے محبت کرنی ہے کس سے محبت نہیں کرنی، کتنی کرنی ہے کتنی نہیں کرنی، ساری چیزیں یہ سوالات اپنے اندر ایک اصول بنائیں. آپ پوچھیں قرآن سے کہ قرآن اس کے بارے میں سلوشن کیا دیتا ہے، چاہے وہ عبادات کے مسئلے ہوں یا ہمارے معاملات کے مسئلے ہوں، ہماری روٹین لائف کے ایشوز ہوں. ہم نے اپنی ریلیجن کو، ہم نے اپنے دین کو بڑی چھوٹی چیزوں کے اندر ڈیوائڈ کر دیا ہے کہ جی ہمارا کام کیا ہے، قرآن جی سے کام کیا ہے، جی نمازیں کیسے پڑھنی ہے بتانا، زکاتیں کیسے ادا کرنی ہے یہ بتانا، یا پھر جو ہے نا وہ حج کیسے کرنا ہے، عمرے کیسے کرنا ہے یہ بتانا ہے، یا کچھ رائٹس اور حقوق کی بات آئی نہیں یہ بتانا. نہیں، صرف یہ نہیں ہے، بہت کچھ ایکسٹرا ہے جو ہم سوال نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کے اندر سب کچھ بیان کر دیا ہے. تبیان لکل شیء کے الفاظ ہیں کہ ہم نے اس قرآن کے اندر سب چیزوں کو بیان کر دیا، کھول کھول کے واضح کر کے بیان کر دیا. آپ قرآن پڑھیں، آپ حدیث پڑھیں، باتیں بھری پڑی ہماری زندگی کی سکون کے لیے، چھوٹی چھوٹے مسئلوں کے اندر. اور یہودی یہ کہتے تھے اللہ کے رسول صحابہ کے پاس جا کے نا، مذاق اڑاتے تھے وہ اس بات کا، یار تمہارا نبی تو جو ہے نا وہ اپنی بیڈ روم کی جو لائف ہے اس کو ڈسکس کرتا ہے. تو صحابہ نے بڑے فخر سے بات بولی، ہاں الحمدللہ ہمارے جو نبی ہیں وہ اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں، وہ کوئی شرم اور حیا نہیں کرتے، وہ بتاتے ہیں تاکہ ان کی امت کو پتہ چلے کیا کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا میں مسئلہ بتاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمیں یہ نہ بتاتے ہیں کہ غسل کیسے کرنا ہے، صرف یہ نہ بتاتے کہ آپ نے جو ہے نا بات کیسے لینا ہے، سمپل جو ہمارا ایک مسنون طریقہ ہے، جس طرح سے وضو کرنا ہے، پھر سر میں پانی ڈالنا ہے، آپ نے غسل کا طریقہ نہ بتاتے. کیا ہم سارے انسان، سارے جنات، سارے انٹلیکٹ، سارے ہمارے سائنٹسٹ، ساری ٹیکنالوجی مل کے بھی ہمیں بتا سکتی تھی کہ ہم روحانی طور پہ کیسے پاک ہو سکتے ہیں، جسمانی طور پہ کیسے پاک ہو سکتے ہیں؟ پھر جو ڈیفینیشنز ہی الگ ہوتی نا، پھر تو وہ ایک اسٹینڈرڈ بھی نہیں ہوتا، پھر تو کچھ ملنا ہی نہیں تھا آپ کو، اور آپ سر مارتے رہتے اور آپ کو ملنا نہیں تھا کہ کیا ہوتا ہے. تو یہ چھوٹی سی میں آپ کو ایک نا رحمت بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی. تو یہ اپنی زندگی کا اصول بنایا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مان صلی اللہ بہا من سلطان. بار بار اللہ تعالیٰ ریپیٹ کر رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. تو اپنی زندگی کو ہمیشہ ایک کسی پرنسپل، ایک اصول کے تحت چلائیں کہ میں جو بھی چیز، جو بھی قدم اٹھاؤں گا وہ میں اس طرح اٹھاؤں گا. اور آگے ایک چیز کو کلیریفائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں ان الحکم الا للہ، کہ حکم جو ہے نا اس کائنات میں وہ صرف اور صرف اللہ کا چلتا ہے. بس جو حاکمیت ہے اس کائنات کے اندر وہ صرف اور صرف اس کی چلتی ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ کون ہے جو تدبیر کرتا ہے اس پوری کائنات کے اندر، چاہے وہ حاکمیت الوہیت کی ہو، چاہے وہ حاکمیت ربوبیت کی ہو، وہ ساری جو حاکمیت ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بلونگ کرتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. اس ہوا کے اوپر کس کا راج چلتا ہے، یہ کس کے حکم سے؟ آج کل پاکستان میں ویسٹرن ڈسٹربنس آئی ہوئی ہے، تو کئی بہت سی جگہوں میں تھنڈر اسٹارمس چل رہے ہیں، ہیل اسٹارمس چل رہے ہیں. تو ٹھیک ہے وہ تو آپ بتا دیں گے، انسان کا ٹیکنالوجی کے بعد بھی وہ کیا بتا دے گا کہ جی وہ آ گیا اور یہ کرے گا. بس وہ کیسے آتا ہے، کون لے کے آتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں بات ہے. سمپل سی بات ہے یہ. تو اللہ نے سمجھا دیا، یہ بتا دیا کہ حکم جو چلتا ہے اس دنیا کے اندر وہ اللہ کا چلتا ہے. چلیں ایک دن ہم ایسا کر کے دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں آج ہم اپنا حکم چلائیں گے. اپنا حکم کیا چلائیں گے؟ اپنے اوپر اپنا حکم چلائیں گے. میں کہتا ہوں انسان جو ہے نا باہر کی باتیں بعد میں کرے، اپنی بات پہلے کر لیتے ہیں. میں اپنے اوپر اپنا حکم چلا کے دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے جی، میں اپنے اوپر حکم چلاتا ہوں. میں نے اپنی جو آنکھیں ہیں اس کو جھپکانا نہیں ہے، میں نے بلنک نہیں کرنی آنکھیں. کیا میں کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، کتنے منٹس تک کر سکتا ہوں؟ کچھ 2 سیکنڈ ہوئے میری آنکھوں میں جلن ہونا شروع ہو گئی. کتنے گھنٹوں تک میں کر سکتا ہوں؟ چلیں انسان جو ہے نا وہ 12-16 گھنٹے کام کرتا ہے، پھر اس کو نیند کی ضرورت ہوتی ہے ریچارج ہونے کے لیے. پھر میں سوچتا ہوں کہ جی میں جو ہوں نا اپنا آج حکم چلاؤں گا. میں نہیں سوتا آج، نہ سویا. اپنی حکم اپنا چلا کے دکھائے نا حکم، نہ سوئے. کتنے دن نہیں سوئیں گے؟ 1 دن، 48 گھنٹے، 72 گھنٹے، کتنے گھنٹے، کتنے دن؟ کچھ 4-5 دن بہت گزار لیں گے آپ اس طریقے سے. 6 دن تو خود ہی نیند آنی ہے نا آپ کی. چلے آپ بولیں جی میں جو ہوں نا میں کھانا کھاتا ہوں، چلیں میں کھانا کھاؤں گا. میں اللہ کا حکم بتا رہا ہوں. اللہ جب کہتا ہے نا کہ حکم صرف اور صرف اللہ کا ہے،
دنیا میں کوئی حکم ایگزسٹ نہیں کرتا سوائے اللہ کے. اللہ کا آرڈر چلتا ہے اس دنیا کے اندر. تو میں آج کھانا کھاتا ہوں اور کھانا کھا کے میں آج یہ سوچوں کہ میں نے اسٹول پاس نہیں کرنا, میں اس کو اندر ہی کسی طریقے سے باؤنڈ کر کے رکھوں. آپ کر کے دکھائیں, آپ نہیں کر سکتے. میں پانی پیوں, میں چاہوں پانی باہر نہ نکلے, کر کے دکھائیں نا. کچھ نہیں تو وہ سویٹ کر جائے گا, آپ کو پسینہ آ جائے گا, لیکن آپ اس کو اندر نہیں رکھ سکتے. وہ پانی, وہ نمکیات, وہ سب باہر نکلے گی کسی نہ کسی طریقے سے. تو یہ اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں ان الحکم الا للہ, کہ حکم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا چلتا ہے. چلیں ایسا کر کے دیکھتے ہیں کہ بڑی آج کل گرمیاں ہیں نا, راتیں بڑی اچھی لگ رہی ہیں ہمیں, ہم یہ ڈیسائیڈ کریں جی ہم دن نہیں چاہیے, ہم کر کے دکھائیں. فبہت الذی کفر, جو کفر ہے, جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے, جو اللہ تعالیٰ سے دشمنی ہے, عداوت ہے, وہ بھاگ جائے گی, اس کی دلیل ٹوٹ جائے گی. لیکن اللہ کا جو حکم ہے وہ نہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا ہمارا جو دور چل رہا ہے, میں نے جو کرونا کو اسٹڈی کیا, مطلب کہیں ہمیں بڑا لگ رہا تھا کہ شاید انسانوں نے یہ چیز کلیم کرنا شروع کر دی ہے کہ دیر از نو گاڈ ایگزسٹ ان دس ورلڈ, کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے شاید. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہلکی سی جھلک دکھا دی. کوئی طور پہ دکھائی تھی نا موسیٰ علیہ السلام کو, ہلکی سی ایک جھلک. موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں دیکھ سکے وہ, تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہلکی سی ایک جھلک دکھائی کہ دیکھو میں جبار ہوں, میں قہار ہوں, میں مالک ہوں, میں مالک یوم الدین بھی ہوں, میں روز جزا کا مالک بھی ہوں, میں اس دنیا کا مالک بھی ہوں. میرا حکم چلتا ہے, آئے گا بھی اللہ کے حکم سے, جائے گا بھی اللہ کے حکم سے. اور یوسف علیہ السلام آگے کہتے ہیں امر اللہ تعبدوا الا ایہ, جب ہر طریقے سے انسان کو بے بس کرنے کی دلیل دے دی, پھر وہ یہ سمجھاتے ہیں کہ امر اللہ تعبدوا الا ایہ, کہ حکم تم اللہ نے مجھے یہ دیا ہے کہ میں صرف اور صرف اسی ہی ذات مبارکہ کی عبادت کروں بس. اور یہی کیا ہے, الدین القیم, یہی وہ دین, کوڈ آف کنڈکٹ ہے, یہی وہ دین ہے, القیم ہے. یہ جو ورڈ قیم ہے نا, مطلب مضبوط ہے. یہ دین ایسا جس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے, جس کے اندر کوئی لوپ ہولز نہیں ہے, آپ اس کو ہیک نہیں کر سکتے کسی طریقے سے. بڑا مضبوط اور ٹھوس دین ہے یہ, بڑا اسٹریٹ فارورڈ دین ہے. اور اس کو آپ جو ہے موڑ نہیں سکتے. اگر کوئی موڑ دے گا بھی, اس کی دلیل بھی توڑ دی جائے گی. نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے دین القیم, کہ جب تک آپ اس کو رکھیں گے, بڑا مضبوط دین ہے یہ, اس کو آپ جو ہے نا اکھاڑ کے نہیں پھینک سکتے, اس کو آپ جو ہے نا اس کے اندر سوراخ نہیں کر سکتے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن جو اکثر لوگ ہیں وہ اس چیز کا علم نہیں رکھتے. اور یہ ساری بڑی بڑی دعوت دینے کے بعد جیسے ہی ان کو ٹائم ملا تھا, اس کے بعد وہ کہتے ہیں, اب وہ اس خواب کی تعبیر کی طرف آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یا صاحب السجن, اے میرے دونوں قید کے ساتھیوں, اما احدکما, تم میں سے جو پہلا والا ہے, تم میں سے جو ایک ہے, فیسقی ربہ خمرا, وہ کیا کرے گا جس نے دیکھا تھا کہ عصر خمرہ, کہ وہ شراب کو نچوڑ رہا ہے, اس کے لیے کہا فیسقی ربہ خمرا, کہ وہ اپنے رب کو یعنی کہ اپنے بادشاہ, اپنے مالک کو شراب پلائے گا, کیونکہ وہ ساقی تھا. وَأَمَّا الْآخَرُ, وہ دوسرا والا جو شخص ہے, فَيُصْلَبُ, اس کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا, فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ, پرندے جو ہیں وہ اس کے سر میں سے کھائیں گے. اب یہ دو تعبیریں تھیں جو یوسف علیہ السلام نے ان کو دی. اب ذرا اس کو اگر ہم دیکھیں, ایک تعبیر اچھی تھی اور دوسری تعبیر کیا تھی, بری تھی. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابھی جب ہمارے پاس دو نیوزز ہوں, دو خبریں ہوں, ایک اچھی ہو ایک بری ہو, اور ہم کبھی کبھی آ کے پوچھتے ہیں نا کہ اچھی خبر پہلے سناؤ بری خبر, تو ہمیں اچھی خبر پہلے سنانی چاہیے اور بری خبر بعد میں. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اچھی خبر سن کے کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ ایک انسان مر گیا, اچھی خبر سنی اس کا ہارٹ اٹیک ہو گیا, ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن ایسا ضرور ہوا ہے کہ ایک انسان نے بری خبر سن کے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا, یہ ضرور ہم نے سنا ہے. تو ہوگا کیا کہ جب آپ اس کو اچھی خبر سنائیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کے جو جذبات ہیں, اس کے جو مینٹل جو سچویشن ہوگی وہ ایک ایکسٹریم اور ہائیسٹ کے اوپر ہوگی. پھر جب آپ اس کو بری خبر سنائیں گے تو پھر وہ بیلنس کے اوپر آ جائے. لیکن ایک انسان بیلنس پہ نارمل تھا, اب آپ اس کو جو ہے نا بری خبر سنائیں گے تو ڈیفینیٹلی پاسبلٹی چانسز ہیں کہ وہ نیچے آ کے اس کا جو ہے نا ہارٹ اٹیک یا ٹراما کچھ بھی اس کے ساتھ جو ہے نا کوئی انسیڈنٹ ہو سکتا ہے. تو جب بھی یہ جو کرونالوجی ہے اس میں ہمیشہ یہ رکھا ہے کہ ہمیشہ اچھی خبر پہلے سنائی جائے, بری خبر بعد میں سنائی جائے. اور آگے یوسف علیہ السلام بڑی پیاری بات کہتے ہیں, قضی الامر الذی فیہ تستفتیان
فیصلہ کر دیا گیا ہے اس چیز کا جس کے بارے میں تم دونوں نے فتویٰ طلب کیا تھا. اب سوال یہ ہے کہ یہاں پہ ورڈ آیا ہے فتوے کا، حالانکہ فتویٰ تو طلب نہیں کیا تھا انہوں نے تو خواب کی تعبیر پوچھی تھی. تو اس ورڈ تستفتیان سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ خواب کی تعبیر پوچھنا بھی ایک طریقے سے فتویٰ پوچھنا ہے. لیکن ایک عام فتویٰ پوچھنے میں اور خواب کے اندر کی تعبیر پوچھنے میں تھوڑا سا فرق کیا ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ خواب جو ہوتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ پرندے کے پنجے کے اندر ہوتا ہے. ایک انسان نے خواب دیکھا تو پرندے کے پنجے کے اندر ہے. اب اس کی جو تعبیر کر دی جائے گی وہ ہو جائے گی، وہیں پہ وہ خواب جو ہے نا ہو جائے گا، پورا ہوگا. تو قضی الامر فعل مجہول آیا ہے اور فعل ماضی آیا ہے یہاں پہ. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، مطلب یہ ہوگا. کیا ہوگا کہ جو ایک ہے وہ انسان نجات پائے گا، دوسرا جو ہے اس کو سولی پہ لٹکایا جائے گا. فی تستفتیان، تو خواب کی تعبیر جو ہوتی ہے اور خواب جو ہوتا ہے کبھی بھی آپ نے اس کو ہلکا نہیں لینا، لائٹ نہیں لینا، اس کو ہمیشہ سیریس نوٹ کے اوپر آپ نے اس خواب کو ڈیل کرنا ہے. وقال للذی، اور یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے اپنی ساری تدبیریں کرنا شروع کی تھیں، شروع سے اسٹارٹ کی. وقال للذی ظن انہ ناجم، تو کہا یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے جس کے بارے میں ان کو یقین تھا انہ ناجن، کہ وہ یقیناً کامیاب ہو جائے گا، مطلب وہ اس جیل سے رہا ہو جائے گا، کہ اذکرنی عند ربک، تم ذکر کرنا میرا اپنے رب سے، مطلب اپنے بادشاہ سے. تم اس چیز کا تذکرہ ضرور کرنا کہ جیل میں ایک شخص، زندان کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس طریقے سے اتنا ٹیکنیکلی اسٹرانگ ہے کہ وہ خواب کی ایگزیکٹ تعبیر بتاتا ہے، تو وہ اس کو آپ فردر اچھی طریقے سے کہیں یوز کر سکتے ہیں. تو وقال الذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی، کہ دو شخص تھے، دونوں نے فتوے پوچھے تھے، دونوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی. تو جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ وہ نجات پا جائے گا، تو اس سے انہوں نے کہا تھا اذکرنی عند ربک، کہ تم کیا کرو، اس کو ذکر کرو اپنے رب کے ہاں. فانساہ الشیطان ذکر ربہ، اب کیا ہوا جب وہ باہر گیا، جب مصیبت ہوتی ہے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ انا نراک من المحسنین، جب اپنا کام تھا تو انہوں نے آ کے بولا انا نراک من المحسنین، ہم تو آپ کو جو ہے نا اپنا محسن پاتے ہیں، آپ ہماری جو ہے نا خواب کی تعبیر بتا دیں. اور جیسے ہی جو ہے نا وہ نکل گیا، باہر نکلے، اچھا جی اب کیا ہے، اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان، باہر گئے تو اب موجیں ہی الگ ہیں، کہاں پہلے جیل میں، کہاں آزاد ہواؤں میں. اب کیا ہے جی، اب وہ خیالات اور انسان کی جو سوچیں ہیں وہ ہواؤں میں ہوتی ہیں. تو ایسے میں انسان جو ہے نا برے وقتوں کو یا برے وقت کے ساتھیوں کو بھول جاتا ہے. یہ چھوٹے انسان کی نشانی ہوتی ہے. فانساہ الشیطان ذکر ربہ، تو شیطان نے بھی ان کو کیا کر دیا، بھلا دیا کہ وہ اپنے مالک سے اس چیز کا ذکر کرتا. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا، فلبث فی السجن بضع سنین، پھر وہ قید میں رہے، بضع سنین، کئی سال، مدتوں تک وہ قید کے اندر رہے. اور تنہائیاں، کیسی راتیں گزری ہوں گی، کیسے دن گزرے ہوں گے، سورج کی روشنی بھی آتی ہوگی نہیں آتی ہوگی، ایک کمرہ تو پھر بھی بڑا ہوتا ہے اور جو جیل ہوتی ہے وہ تو اور چھوٹی ہوتی ہے، پھر اس طریقے سے بیڈز بھی نہیں ہوتے، وہ کمفرٹ بھی نہیں ہوتا، اس طرح کے ہمارے واش رومس نہیں ہوتے. آج ہماری ایک بڑی قوم ہے، ہمارے جو ممی ڈیڈی کے بچے ہیں ان کا بڑا ایک مسئلہ ہے، ایک طریقے سے ہونا بھی چاہیے، وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھتے، یا اعتکاف میں پہلے وہ مسجد کے واش رومس کو دیکھتے ہیں. اور میٹر بھی کرتا ہے کہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم اعتکاف میں نہیں بیٹھے صرف اس وجہ سے کہ واش رومس ہمارے اچھے نہیں ہیں. تو سوچیں کہ جیل میں جا رہے ہیں، وہاں پہ ہمیں واش روم کس طریقے سے ملیں گے، کیا ہوگا، کس حساب کتاب سے ہوگا. تو اس طرح کے اندر کئی سال جو ہے یوسف علیہ السلام نے گزار دیے اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں، نہ بھائیوں کو پتہ، نہ باپ کا پتہ، نہ اس عورتوں کا پتہ، نہ جو ہے نا وہ عزیز مصر کا پتہ، کس حال میں تھے، کیا تھے. تو یہ انہوں نے پیمنٹ دی تھی اپنے ایمان کی. سوچیں، قید میں بند ہونا پسند کیا لیکن اپنے ایمان کو برباد کرنا پسند نہیں کیا، کہ پیمنٹ تھی ان کی. ہم کہتے ہیں نا ہر چیز کی ایک پیمنٹ ہوتی ہے، یہ پیمنٹ تھی اس چیز کی، ایمان کو بچانے کی. کیونکہ باقی چیزیں تو انسان کو پھر بھی مل جاتی ہیں، لیکن ایمان ایک دفعہ دھبا لگ گیا انسان کے اوپر، آپ یقین نہیں کریں گے کبھی انسان، اللہ شاید معاف کر دے، انسان اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتا. تو کبھی بھی ایسے گناہوں میں جاتے ہوئے، کرتے ہوئے، سوچتے ہوئے یہ ضرور سوچے گا کہ یہ وہ صرف نہیں ہے جو آپ کے جو ہے نا مشین میں ڈال کے آپ اس کو داغ کو دھو دیں گے. کچھ داغ ایسے ہوتے ہیں کوئی بھی صرف جو ہے نا اس کو دھو نہیں سکتا، اور گناہوں کے کچھ داغ ایسے ہوتے ہیں. ہاں اللہ بھی معاف کر دے وہ ایک الگ بات ہے،
لیکن انسان جو ہے نا کبھی کبھی بہت سے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا. تو یہاں پہ آج کے ہم سیشن کو کلوز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے پڑھا سنا اس کو ہمارے لیے آسان کرے, اس میں برکت دے, قبول فرمائے اس کو. اچھا ایک بات ہے, پرندے کے پنجے والی بات کی تعبیر کرنے ویسا ہوگا. اچھا یہ میں نے شروع کے جو سیشن تھے اس کے اندر میں نے یہ بات سمجھائی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو خواب جب ایک انسان کو آتا ہے تو اس کی تعبیر کے حوالے سے اس کی مثال دے کے سمجھایا اللہ کے رسول نے کہ وہ پرندے کے پر میں ہوتی ہے, وہ پرندے کے پنجے میں ہوتا ہے وہ خواب. تو ایک انسان اس کی جیسی تعبیر کرتا ہے تو اس کی پھر تعبیر ویسے ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب ایک خواب آپ کے پاس بڑا جینون اور سچا اور صالح خواب آیا آپ کے پاس, اب آپ اس کو کسی جو ہے اپنے دشمن کے پاس لے گئے یا کسی ایسے انسان کے پاس لے گئے جس کی نیت اچھی نہیں تھی آپ کے حوالے سے. اب کیا ہوگا کہ وہ اس کی غلط تعبیر کر دیتا ہے تو وہ خواب ویسے ہی ہوگا. ٹھیک ہے جی. اس طریقے سے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کچھ خواب ہوتے ہی برے ہیں. جب بھی آپ نے بہت سارے ایسے علماء کو دیکھا ہوگا کہ جب وہ آپ کوئی برا خواب دیکھتے ہیں یا پھر خواب نارمل ہوتا ہے لیکن اس کی تعبیر جو ہوتی ہے وہ بری ہوتی ہے, اس کے اندر شر ہوتا ہے, تو وہ خواب کی تعبیر کرتے نہیں ہیں, وہ بتاتے نہیں ہیں آپ کو, یا پھر اگر بتائیں گے بھی تو بڑے مبہم اور بڑے ویگ اور بڑے ایک انکلیئر الفاظوں کے ساتھ وہ بتاتے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ صدقہ خیرات کریں, توبہ استغفار کریں, اللہ تعالیٰ سے مناجات کریں. یہ چیزیں وہ کرنا کہتے ہیں. خواب کی تعبیر وہ نہیں بتاتے, اچھے خواب کی تعبیر وہ بتا دیتے ہیں. اکثروں کو میں نے دیکھا ہے. تو اس وجہ سے خواب جو ہوتے ہیں بڑے میٹر کرتے ہیں ہماری لائف کے اندر. تو آج کے سیشن کو ہم کلوز کرتے ہیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.